اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اس نے اخلاق کی دعا پڑھ لیتے۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اے اللہ مجھے سب اچھے اخلاق سکھا، تیرے سوا مجھے کوئی اچھے اخلاق نہیں سکھا سکتا، مجھے برے اخلاق سے بچا، تیرے سوا مجھے کوئی برے اخلاق سے نہیں بچا سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 15 کریں گے، اور الحمدللہ ہماری 15 احادیث ہو جائیں گی آج پوری۔ تو یہ بھی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے یا نماز نور ہے۔ Prayer is light. الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ لاسٹ ویک جو ہم نے حدیث کری تھی، حدیث نمبر 14، وہ بھی بہت ہی خوبصورت حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر حدیث ہی بہت خوبصورت ہے۔ الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، اور یہ ہے الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے یا نماز نور ہے۔ اور یہ آج نماز نور ہے، وہ نور ہی تو ہے جس کی ہمیں دنیا میں ضرورت پڑتی ہے عمل کرنے کے لیے، اور اس نور سے ہی تو اندھیرے جو ہیں وہ روشن ہوتے ہیں، اگر وہ ہمارے پاس نور آ جائے۔ اور قرآن مجید کی جو آیت ہے، لاسٹ ٹائم بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو یہی نور ہمیں جمع کرنا ہے جو آخرت میں پل صراط پہ وہ نور اور روشنی چاہیے ہوگی، جو ہمیں احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے نور بڑھ جاتا ہے، اور ہم اپنا نور کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی عمل کرنے کے لیے ہمیں وہ ایمان کی طاقت اور قوت چاہیے، اور وہ نور اور روشنی چاہیے کہ جس کی مدد سے ہم عمل کر سکیں۔ تو بہت خوبصورت ہے حدیث، اور اس کو اپنے ساتھ رکھیے گا پورا ویک، یعنی یہ بالکل ہمارے دل میں اتر جائے، اور یہ دونوں چیزوں کی اہمیت ہم پہ واضح ہو جائے کہ الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز نور ہے، نماز نور ہے۔ تو ماشاء اللہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اتنے مختصر سے وقت میں کچھ اس کے بارے میں کچھ چیزوں کا ذکر کروں گی میں، جو کہ ہم تاکہ ہمیں اس کا فہم حاصل ہو، اور ہم اچھی طرح شعور کے ساتھ اس حدیث کو یاد بھی کریں، اور ہمارے ذہن میں وہ ساری باتیں رہیں، اس کی اہمیت رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے نماز سے، اور ہر ایمان والے کو اس سے محبت ہوتی۔ تو نماز جو ہے دین کا، ہمارے دین اسلام کا بہت اہم رکن ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ بھی ہے، بہت خوبصورت۔ تو نماز کو مومن کی پہچان اور معراج بھی کہا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم، کہ نماز جو ہے نماز تو فارسی کا یا اردو کا لفظ ہے، اور اس نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اور لغوی معنی دعا ہے، انگلش میں اس کو پریئر کہتے ہیں، اور دعا کو تو نماز پھر کیا ہوئی؟ نماز دعا ہے، جیسی سورۃ فاتحہ دعا ہے۔
تو دعا جو ہے ہمیں کس طرح فائدہ دیتی ہے، یعنی مانگنے والے کو دعا فائدہ دیتی ہے کہ اس سے پہلے، سب سے پہلے تو ہم حمد و ثنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی کمی کوتاہی غلطیوں کا اعتراف بھی کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی تعریف کر کے ہم جو ہے مسلمان اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں اور اس کو متوجہ کرتے ہیں کہ نماز میں صرف ہماری زبان ہی نہیں بلکہ ہمارا دل بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، خشیت کے ساتھ اور امید کے آداب کے ساتھ جو ہے وہ حاضری ہو جاتی ہے ہماری۔ تو کسی کی بہت خوبصورت بات ہے کہ جب اللہ سے اللہ کی بات سننے کو میرا دل چاہتا ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب اپنی سنانے کو دل چاہتا ہے تو نماز شروع کر دیتا ہوں۔ اور یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے، ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ سورۃ فاتحہ جب ایک نمازی پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہر آیت کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، مگر یہ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تب بھی اس کا جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ تو جب الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو بہت خوبصورت حدیث ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز ایک مکمل عبادت ہے جو بدنی، قولی اور قلبی عبادت کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں، مگر ایک یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کی قبولیت کا انحصار جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز تم ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز جو ہے وہ سنت کے مطابق ہونا اس کا بہت ضروری ہے۔ تو ہم وہ نماز، اپنی نماز کی ضرور امپورٹنس کے بارے میں ہم جب اس کی اہمیت ہو تو ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ وہ نماز جو نبی کریم، نماز نبوی جو کتاب ہے اس میں سے پڑھیں یہ ہم، اس میں سے کہ اپنی نماز بالکل ویسی ہو جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون کون سی دعائیں سجدے میں کرنی چاہیے، سلام پھیرنے سے پہلے کون سی ایسی مسنون دعائیں ہیں کہ وہ جو ہے وہ اہم ہے ہمارے لیے کرنی، تو وہ ہماری نماز جو ہوگی وہ ویسی ہونی بہت ضروری ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز خواہ فرض ہو یا نفل ہو، نمازی کے لیے نماز نور ہے۔ کیسے؟ کہ اس کے دل کا نور ہے، اس کے دل میں بھی نور پیدا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ نماز چہرے کا بھی نور ہے، اور پھر یہ نماز جو ہے وہ قبر کا بھی نور ہوگی، پل صراط کا بھی نور ہوگی، ایسا نور جسے ہر لحاظ سے مکمل قرار دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں جن کا میں تھوڑا تھوڑا ذکر کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دیجیے۔ اور ایک حدیث سے جو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام جو ہے حدیث کی کتابوں میں ملیں گی ہماری، ایک نماز کے مسائل جو اقبال کیلانی کی اوتھینٹک بک ہے اس میں سے میں نے کچھ احادیث جمع کی ہیں اور میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ اور عشاء اور فجر کی نمازیوں کے لیے بھی مزید نور کی بشارت ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ان دو نمازوں کو ضائع کرنے کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ تو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دو نمازیں جو ہے وہ منافقین پر بہت بھاری ہوتی ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ تو ان نمازوں سے غفلت برتنے والوں کو کے اندر نفاق بھی پایا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کا مفہوم ایسا ہے کہ اگر ان کو ان نمازوں کا ثواب اور اجر کا پتہ چل جائے تو وہ خواہ ان کو گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے وہ ضرور پہنچیں گے ان نمازوں کے لیے۔ کچھ اور احادیث کا میں ذکر کرتی ہوں کہ
نماز کے نور ہونے کا ایک یہ بھی اس سے ہم یہ بھی پتا چلے گا ہمیں کہ بندے کو گناہوں اور معصیتوں سے پاک رکھنے کا بھی ایک ذریعہ ہے، کہ جب ہم ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہو جاتے ہیں، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گناہ ہم جب وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہماری صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور نماز جو ہے حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورۃ عنکبوت میں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، تو یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی بتایا نا کہ اگر کیا کہتے ہیں، جس کے گھر کے باہر اگر کوئی نہر بہ رہی ہے اور 5 مرتبہ وہ اس سے غسل کر لے تو کیا کوئی گندگی یا نجاست باقی رہ جائے گی؟ اس کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ تو اسی طرح سے نماز بھی انسان کو پاک کرتی ہے، یعنی اگر انسان اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا دل نمازوں میں اٹکا رہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو اور وہ گناہوں سے نہ بچے؟ تو یہ بات ہے کہ نماز کی برکتیں ہوتی ہیں، اس کو ایسا ایک سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جیسے انسان کو ملاقات ہوتی ہے۔ تو اور اس کے کتنے فائدے ہیں، کتنے فائدے ہیں، ہم جب احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ان پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو یہ نور جمع کرنا اپنی زندگی میں، اور پھر سورۃ البقرہ میں جو بتایا گیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس میں بھی یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں کہ یہ دونوں چیزیں نور ہے، صبر بھی نور ہے، صبر ضیاء ہے، روشنی، اور نماز نور ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں کوئی مشکلات آ جائیں، کیونکہ زندگی میں کسی کی بھی مشکلات سے خالی نہیں ہے، جب مشکل ہو صبر کرے انسان اور نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو اور یہ بھی ہے کہ جب پل صراط پہ سے گزریں گے قیامت کے دن، تو منافق مرد اور عورتیں جو اہل ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ تو جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، تو اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ تو جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے ان کے چہروں پر ظلمت اور نحوست ہوگی، وہ ہر قسم کی حصی اور معنوی نور سے محروم ہوں گے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ کامل وضو کرنا یہ آدھا ایمان ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے، یا ہمارا میزان جو ہے اس کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر آسمانوں اور زمینوں کو ثواب سے بھر دیتے ہیں، یعنی نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، اور نماز نور ہے۔ اس نماز کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی بات کا ذکر کروں گی کہ نماز توبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، پھر اٹھ کر وضو کرتا ہے اور پھر نماز ادا کرتا ہے، تو یہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اصل توبہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی گناہوں پہ، اپنی غلطیوں پہ شرمندگی، کہ جب انسان شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب بھی کبھی پریشانی ہو، بیمار ہو، کوئی بھی مشکل ہو، تو توبہ کی نماز پڑھیں، استغفار کی نماز پڑھیں، کیونکہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں، کئی دفعہ تو آزمائش بھی ہوتی ہے، تو وہ ہماری توبہ جو ہوتی ہے نا اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بیماریوں میں بھی، پریشانیوں میں بھی، مشکلات میں بھی، کہ جب ہم 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ اب آپ اس حدیث، جو بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، یہ آپ کو یاد رہے گی پورا ویک، اور اس پہ اور بھی غور و فکر کریں گے کہ نماز کس طرح سے نور ہے، ہمارے دل کا نور ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے، اور نماز دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمیں کیسے فائدہ دے گی۔ جی، ایک یہ قرآنی دعا ہے، ایک سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8، اس میں جو میں نے ابھی ذکر کیا آپ کا وہی ہے دعا، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے، واغفر لنا
इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, और हमारी बख्शिश फरमा, बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। फिर मैं रिपीट करूंगी, रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ए हमारे रब, हमारा नूर हमारे लिए मुकम्मल कर दे और हमारी बख्शिश फरमा, बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। और वो दुआ तो हम नमाज में भी पढ़ते हैं, सलाम फेरने से पहले। जो दुआओं में पढ़ते हैं यही वाली दुआ, रब्बी जालनी मुकीमुस्सलाती व मिन जुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बी जालनी मुकीमुस्सलाती व मिन जुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ए मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना। ए हमारे रब, और तू मेरी दुआ को कबूल फरमा। ठीक है, रब्बाना व तक़ब्बल दुआ, ए हमारे रब तू मेरी दुआ को कबूल फरमा। और फिर रब्बाना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए हमारे रब, मुझे और मेरे वालदैन को और सब ईमान वालों को उस दिन बख्श देना जब हिसाब कायम होगा। मैं एक दफा रिपीट करती हूँ, रब्बी जालनी मुकीमुस्सलाती व मिन जुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये दो दुआएं भी जो है ना, आपको तो मेरा ख्याल है ये याद ही होगी, मगर ये मैंने आज की हदीस के साथ इन दो दुआओं का आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो इसको भी ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह ताला जो है ना, ये हमें नूर, जिन चीज़ों से बढ़ता है, एक तो वज़ू वज़ू से भी जो है वो नूर बढ़ता है, तो और भी हदीस में जो चीज़ें हैं जिनसे हमारे नूर में इजाफा होता है। तो अल्लाह ताला हमें इस हदीस को पर अमल करने वाला बनाए, और ये हदीस एक नूर की तरह हमारे दिल में रहे, ये हदीस, और अल्लाह हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस्लाह कर दे। हम अल्लाह ताला की सारी नेमतों का एतराफ़ करते हैं, अपनी सारी गलतियों और गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी कमियों और कोताहियों के साथ हैं। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को माफ़ करे। और अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनत तव्वाबीन व जअलना मिनल मुतताहिरीन। हम जहाँ कहीं गलत हैं, अल्लाह ताला हमें हमारी गलतियाँ और कोताहियाँ दिखाए और हमें अपनी गलतियों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह में दीन की, दुनिया आखिरत की सारी खैर और भलाइयाँ अता फरमाए। और अल्लाह ताला, हम हर तरह के शर से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं, और हम सारी की सारी खैर का सवाल करते हैं अल्लाह ताला से, और सारे के सारे शर और फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अल्लाह ताला कबूल करे हमारा ये, और हमें अल्लाह ताला अमल कबूलियत वाले अमाल की तौफीक अता फरमाए। मैंने असलुका इल्मन नाफिअन अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ। ऐसे इल्म से अल्लाह की पनाह मांगते जो हमें नफ़ा ना दे। और अल्लाह ताला हर तरह के शर और फितनों से हमें बचाए। और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी दुआएं मांगी, खैर मांगी, बरकतें मांगी, हम उन सारी दुआओं का अल्लाह से सवाल करते हैं। और जितने शर और फितनों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, हम सारे उस शर और फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद।